ہے، اس لیے اس کا خلاصہ بیان کرنا آدھ پون گھنٹے میں بہت مشکل ہے۔ اس لیے خیال ہوا کہ میں آخری پارے کا خلاصہ دو طرح بیان کر دوں۔ ایک تو اس طرح کر دوں کہ پورے پارے کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ عرض کر دوں، اور اس کے بعد ہر سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، سورت ایک بات میں ہر سورت کا خلاصہ عرض کر دوں، تاکہ ہمارا جو درس کا دورانیہ ہوتا ہے اس میں آخری پارے کا خلاصہ آ جائے۔ چونکہ آخری پارہ بہت تفصیلی ہے، اس کا آدھے گھنٹے میں خلاصہ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آخری پارے کا خلاصہ اگر ایک جملے میں لایا جائے تو آخری پارے میں قرآن کریم نے تقریباً 90% قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان کیا ہے، بلکہ 30 پاروں میں کسی پارے میں قیامت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو اتنا زیادہ اور تفصیل سے نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے جتنا 30ویں پارے میں بیان کیا۔ تقریباً ہر صورت میں کسی نہ کسی حوالے سے مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت کا ذکر ہے۔ اب میں ہر صورت کا خلاصہ، ہر صورت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ عرض کرتا جاؤں۔ پہلی صورت ہے سورہ نبا۔ اس کے شروع میں کافروں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مذاق اڑایا تھا کہ جناب مٹی ہونے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ قرآن کریم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، جو خدا زمین بچھا سکتا ہے، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر سکتا ہے، جو آسمان سے بارشیں برسا سکتا ہے، جو ہوائیں چلا سکتا ہے، اور جو زمین سے طرح طرح کی کھیتیاں اگا سکتا ہے، کیا وہ خدا تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اور دوسری بات یہ فرمائی، صرف یہی نہیں، ہم تمہیں زندہ کریں گے قیامت والے دن، جس وقت تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے آئے گا نا، زندگی کا مکمل ریکارڈ تمہارے سامنے ہم رکھیں گے، تو کافر لوگ چیختے چلاتے ہوئے کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے، ہمیں یہ حساب نہ دینا پڑتا۔ قرآن کریم 30ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے سورہ نازعات، اس میں قرآن کریم نے پھر قسمیں کھا کے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد زندہ کریں گے، اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ دوبارہ ذکر کر کے یہ کہا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہیں اسی پر تعجب ہوئے جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ بتاؤ آسمانوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں 6 فٹ کے انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ جب ہم اتنا لمبا چوڑا آسمان پیدا کر سکتے ہیں تو جناب تمہیں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے پارے میں دوسری بات یہ کہی، جو شخص اپنے اللہ سے ڈر کے گناہ سے رک جاتا ہے، برائی کو روک لیتا ہے، تو ہم اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آئے آپس میں تبصرہ کریں گے، اور سارے یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن کا کچھ لمحہ یا ایک ساتھ گزار کر آئے ہیں یا ایک صبح گزار کر آئے ہیں۔ تیسری صورت ہے سورہ عبس۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ بڑے مکہ کے سردار بیٹھے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے وہ آگے۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے نبی کے پاس کون بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول مجھے فلاں بات بتا دیجئے، مجھے فلاں بات بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی کو ان کا آنا ناگوار گزرا، صرف اس وجہ سے کہ اس وقت یہ مکہ کے سردار بیٹھے ہیں، یہ میرا اپنا ہے، یہ تو کسی وقت بھی میرے پاس آ سکتا ہے۔ چونکہ مکہ کے سردار جو ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس وجہ سے عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے کو پسند نہیں کیا۔ قرآن کریم نے محبت بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ٹوکا کہ آپ ایک نابینا کے آنے سے آپ کو اچھا نہیں محسوس ہوا؟ آپ کو کیا پتہ یہ آپ کے پاس آیا ہے، یہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے، یہ سیکھنے کے لیے آیا ہے؟ یہ جو سردار بیٹھے ہیں ان بدبختوں نے کیا سیکھنا ہے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا بہت احترام کرتے، اور بعض مرتبہ فرمایا جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے اللہ کے نبی ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے، اس پر بٹھاتے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے کہ یہ وہ صاحب ہیں جن کی وجہ سے مجھے میرے اللہ نے تنبیہ کی ہے۔ اور 2 موقعوں پر حضور علیہ السلام جب کسی جنگ کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ کا گورنر بھی انہی نابینا صحابی کو بنا کر گئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے جو 2 مؤذن ہیں بڑے، ایک مشہور ہو گئے، دوسرے مشہور نہیں ہوئے۔ حضرت بلال مشہور ہو گئے، حالانکہ حضرت بلال نے اذان کی جتنی ڈیوٹی دی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے بھی اتنی دی ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ 2 مؤذن تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال۔ اور بھائی اس سے اگلی صورت ہے سورۃ التکویر۔ سورۃ التکویر میں قرآن نے پھر قیامت کا جو جھٹکا ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ہم چاند اور سورج اور پہاڑوں کو اور زمین کو کس طرح تہہ و بالا کر دیں گے، قرآن نے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ قیامت والے دن واذا الموعودہ، قیامت والے دن ہم اس بچی سے بھی پوچھیں گے جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، اسے کہیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عورتوں پر جو ظلم کیا جائے گا کل قیامت والے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے آخری وصیتوں میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یہ تمہاری ماتحت ہیں، تمہارے گھروں میں قید ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور بھائی اس سے اگلی صورت ہے سورہ انفطار۔ سورہ انفطار میں پھر یہی بیان کیا کہ ہم قبروں کو کیسے اکھاڑیں گے، قیامت والے دن زمین کے نظام کو کس طرح ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد قرآن نے فرمایا، یہ بڑی پیاری آیت ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ شکوہ کے انداز میں، اور آپ کو پتہ ہے بھائی شکوہ غیروں سے نہیں ہوتا، شکوہ کس سے ہوتا ہے؟ اپنوں سے ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس رب سے جو اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، اس کریم رب سے۔ میں نے بڑی مرتبہ بیان کیا ہے کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو نالائق اور نکموں پر بھی رحم کرے، جو نالائق اور نکموں پر بھی کیا کرے؟ جیسے کلاس میں ہمارے ہاں ٹیچر ان بچوں پر توجہ دیتے ہی دیتے ہیں جو لائق ہوں، امید ہو کہ سالانہ امتحان میں یہ کسی اچھے اس پر جائیں گے۔ لیکن بھائی اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں میں کریم ہوں۔ کریم اسے کہتے ہیں جو کمزور سے کمزور پر بھی مہربان ہو۔ اس لیے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث تھے، جب ان کا آخری وقت آیا بس وہ آخری وقت میں اللہ کو یہی پکارے جا رہے تھے یا کریم یا کریم۔ جو قریب تھے انہوں نے پوچھا کیوں آپ اس کا اللہ کے ناموں میں اس کا ورد کر رہے ہیں؟ فرمایا کریم اسے کہتے ہیں جو نالائقوں پر بھی ترس کھائے۔ اور بھائی اس صورت میں قرآن نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے تمہارے کندھوں کے اوپر فرشتے بٹھا رکھے ہیں جو تمہارے پوری زندگی کے کچے چٹھے کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور بھائی اس سے اگلی صورت سورہ مطففین ہے، قرآن کریم میں اس میں فرمایا بربادی ہو کمی کرنے والوں کے لیے، دھوکہ دینے والوں کے لیے، جو اپنا حق وصول کرنا ہو تو پورا پورا کریں اور جب دوسرے کا حق دینا ہو تو اس میں بے ایمانی کریں۔ قرآن نے اس صورت میں ہر اس شخص کے لیے بربادی کا اعلان کیا ہے جو دوسروں سے حقوق پورے مانگتا ہے اور دوسروں کو حق دیتا نہیں ہے۔ اور بھائی آج اگر ہم اپنی عمومی روش دیکھیں، ہر کسی کی یہ روش ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق پورے دیں دوسرے، آیا میں نے بھی دوسرے کا حق دینا ہے یا نہیں، اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قرآن نے فرمایا ویل للمطففین، اور ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری بات اس صورت میں یہ بیان کی ہے، قرآن نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جنتوں کی نعمتوں کے ذکر میں پھر ایسے نیک لوگوں کا جنہیں دین کی وجہ سے تانے سننے پڑے ہوں، قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ جن حضرت بلال حبشی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جن مسلمانوں کو دوسروں سے دین کی وجہ سے گالیاں، تانے، دھکے دیکھنے پڑے ہیں،
تو کل قیامت والے دن اللہ ان جنتیوں کو کہے گا جاؤ ذرا جہنم کے دروازے پر جن بدبختوں نے تمہیں تانے دیے ہیں ان سے پوچھو جناب آج کون ذلیل ہو رہا، آج کون۔ اس سے اگلی صورت ہے سورہ انشقاق، اس میں قرآن کریم نے پھر قیامت کی ہولناکی کو بیان کر کے فرمایا ایک دن آئے گا ہم تم سے حساب لیں گے اور جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب ہوگا، اور فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ہم تم سے آسان حساب لیں گے، ہم تم سے کیا لیں گے؟ آسان۔ بھائی اللہ تعالیٰ ماہر فن استاد امتحان لینے پر آئے ہو تو اس کو کوئی امتحان نہیں دے سکتا؟ اللہ کو بھائی کون اپنا حساب دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہم آسان حساب لیں گے، چونکہ اللہ حساب لینے پر آئیں پھر تو صدیق اکبر جیسے دے سکتے ہیں، ہم تو دے نہیں سکتے، ہم تو پہلے لفظ پر ہی فیل ہیں۔ تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے اگلی صورت ہے سورۃ البروج۔ سورۃ البروج میں قرآن نے ایک واقعہ کا ذکر کیا خندق والوں کا، صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ماننے والوں کو خندقیں کھود کر آگ بھر کے کوئلہ اس میں آگ لگا کے تقریباً 20,000 ایمان والوں کو اس میں جلا دیا تھا۔ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے اس صورت میں، اور قرآن آگے کہہ رہا ہے ان لوگوں کا قصور صرف یہ ہے، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا جن لوگوں کو ایمان کی وجہ سے ستایا گیا ہے اللہ قیامت والے دن بلا کے کہیں گے ستانے والوں کو اور بدبختو تم نے صرف ظلم اس وجہ سے کیا، ان کا قصور کیا تھا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ والوں نے ظلم کیا تو حضرت عباس وغیرہ سب یہ کہتے تھے بدبختو اس ہستی کو جو تم پتھر مارتے ہو اس نے کیا کیا ہے؟ یہ تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور بھائی اس سے اگلی صورت جو ہے سورۃ الطارق ہے۔ سورۃ الطارق میں بنیادی طور پر دو باتیں فرمائی گئی ہیں۔ ان متکبر انسانوں کو متوجہ کیا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے غرور میں ڈوبے رہتے ہیں، انہیں کہا ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو، تم کن کمزوریوں سے پیدا ہوتے ہوتے یہاں پہنچے ہو، اور اپنے بڑھاپے پر بھی غور کرو، اپنے آغاز پر بھی غور کرو۔ بھائی کسی مخلوق کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا انسان کا بچہ ہوتا ہے، جتنا کس کا بچہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا پھر زندگی کے آخر میں بھی بڑھاپے میں دھکے کھاتے ہو، جس کی آگے پیچھے اتنی کمزوریاں لگی ہوں اس کو اللہ کے سامنے یا بندوں میں غرور کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اور دوسری بات اس صورت میں یہ فرمائی ہے کہ قیامت والے دن ہم سارے راز کھول کے رکھ دیں گے۔ اس سے اگلی صورت ہے سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ کے شروع میں مسلمانوں کو وہ تسبیح سکھائی گئی ہے جو ہم رکوع اور سجدہ میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم۔ میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان جیسا کیسا گرا پڑا ہو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں جس کو سجدہ کروں اس میں عیب نہ ہو، چونکہ جس میں کوئی عیب ہو انسان اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار۔ فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تمہارا اللہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور بھائی دوسری بات قرآن نے فرمائی ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف، تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ کپڑا گندا ہو جائے نا اس کو اچھی طرح دھونے کو تزکیہ کہتے ہیں، اس کو اچھی طرح دھونے کو۔ اب قرآن نے فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ہر وقت اپنی اصلاح کی کوشش میں رہتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے ان کی خامی آتی ہے اپنی خامی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قابل اصلاح اور قابل تربیت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو میری بات سنو، بندہ کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ناقص سمجھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بندہ کے کامل ہونے کی علامت کیا ہے؟ وہ ہر وقت اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ اور بندہ کے ناقص ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل سمجھے، وہ اپنے آپ کو کامل سمجھے۔ تو اس حقیقت کو قرآن نے بیان کر دیا۔ اس سے اگلی صورت ہے سورۃ الغاشیہ۔ اس میں بھی قیامت کا ذکر کر کے قرآن نے فرمایا کہ ہم جہنمیوں کو
ایسا پانی پلائیں گے، ایسے خاردار کھانا دیں گے، ایسے کانٹوں والا جو حلق سے اترتے ہی ان کی ساری رگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور فرمایا کہ پھر ہم اہل جنت کو ایسی نعمتیں دیں گے۔ انسان جو ہے نا یہ 4 طرح کی چیزیں مانگتا ہے۔ انسان چاہتا ہے میرا شریک زندگی اعلیٰ ہو، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، جذبات یہ ہے کہ میرا شریک زندگی اعلیٰ ہو، میرا لباس اعلیٰ ہو، میرا کھانا پینا اعلیٰ ہو، میری رہائش اعلیٰ ہو۔ ہماری ساری خواہشات انہی 4 چیزوں کے دائیں بائیں گھومتی ہے۔ قرآن نے 4 باتوں کا ذکر کیا، جناب تمہارا شریک زندگی بھی مثالی سے مثالی ہوگا، تمہاری رہائشیں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گی، تمہارے لباس بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گے، اور تمہارے کھانا پینا اور رہائش بھی سارا اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا۔ اور دوسری بات اس صورت میں یہ بیان کی ہے کہ تم ذرا غور کرو، عرب جب سفر کرتے نا اونٹ پر بیٹھے ہوتے، صحرا، عرب لمبے لمبے صحرا ہیں، جب صحراؤں میں سفر کرتے اونٹوں پر بیٹھے ہیں، نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہے، یوں سفر کر رہے ہوتے۔ قرآن نے اس پورے منظر کو 4 آیتوں میں سمو دیا، کہا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اونٹ پر غور کرو ذرا ہم نے کیسے اس کو پیدا کیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اونٹ پر بیٹھتے بیٹھتے اوپر دیکھتے کہتے ہم نے آسمان کو کیسے پیدا، نیچے دیکھتے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ تو قرآن کریم نے دائیں بائیں کے ماحول سے اللہ ان کو متوجہ کیا اپنی طرف۔ اس سے اگلی صورت ہے سورہ فجر۔ 5 قسمیں کھا کے قرآن نے فرمایا ہم نے قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون کو بہت طاقت دی تھی، لیکن ان بدبختوں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو غلط استعمال کر کے یہ غرور اور تکبر میں آگے، اللہ نے پھر ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم اپنے اللہ پر بھروسہ کرو۔ کس پر بھروسہ کرو؟ اپنے اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کا بھروسہ ایسا ہے جو نہ کبھی ٹوٹے گا اور نہ کبھی تمہیں دھوکہ دے گا۔ اور سورہ فجر میں فرمایا قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ ذرا اپنے رب کی طرف اور جنت کی طرف۔ نفس مطمئنہ اس ضمیر کو کہتے ہیں جو انسان کو ہر وقت اچھائی کی طرف لے کر جائے اور برائی سے منع کرے۔ اس سے اگلی صورت سورہ بلد ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کے فرمایا ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ بھائی لقد خلقنا الانسان فی کبد، بھائی کس میں پیدا کیا ہے؟ اس سبق کو پلے باندھ لو بھائیو، اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا کو اپنی جنت بنا لے، ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام سمیت ہر کسی کو جسمانی بیماریاں ہیں، کسی کو کاروباری پریشانی ہے، کس کو اولاد کی پریشانی ہے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہی ایسی ہے۔ یہاں جن لوگوں نے اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی وہ ٹوٹ کر رہ گئے، لیکن وہ جنت نہیں بنا سکے، چونکہ اس دنیا میں جنت بننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی نہیں۔ فیصلہ کر دیا ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، تمہیں موت تک مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے اگلی صورت سورۃ الشمس ہے، اس میں بھی قرآن کریم نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند اور سورج اور دن اور رات کی قسمیں کھا کے 2 باتیں فرمائیں۔ پہلی بات فرمائی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر انسان کو اس کے لیے کیا مفید ہے کیا مفید نہیں ہے وہ سمجھا دیا۔ بچہ اگر اللہ یہ تربیت کر کے یہ سمجھانے کی ڈگری دے کر جانداروں کو نہ پیدا کرتے تو جناب بچے کو پیدا ہوتے ہی پتہ نہیں چل سکتا تھا میں نے دودھ کیسے پینا ہے۔ اس لیے چڑیا کا بچہ پیدا ہوتے ہی نظر نہیں آتا، لیکن اس کی ماں جیسے ہی بولتی ہے دانے کے لیے وہ فوراً منہ کھولتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو آپ کو بھائی انسان کہتا نا بعد میں جی میں نے فلاں ڈگری حاصل کی، فلاں کی، میں آپ کو پوری سچائی سے عرض کروں ہمیں اللہ پیدائشی طور پر جو سکھا کے بھیجتے ہیں وہ 90% ہے، اور ہم ساری زندگی ٹھوکرے کھا کے صرف 10% جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، اب اس کی آنکھ کے قریب انگلی لے جاؤ وہ فوراً آنکھ بند کرتا ہے۔ یہ صلاحیت اس بچے کو کس نے دی ہے؟ بھوک لگتی ہے بچے کو 3 دن کا ہے، دنیا کی کوئی زبان نہیں آتی، بھوک لگی ہے یہ فوراً رو پڑا ہے۔
تو بھائی یہ رونے کی زبان اس بچے کو کس نے سکھائی؟ سارا کچھ تو اللہ نے ہمیں سکھا کے بھیجا، تو ہمیں تو یہ حق نہیں ہے بعد میں وہ اپنے عالم ہونے کا دعویٰ کریں۔ اس سے اگلی سورۃ اللیل ہے، اس میں بھی قرآن کریم نے قسم کھا کے 2 کرداروں کا ذکر کیا ہے۔ ایک بدبخت اور بخیل شخص کا ذکر کیا ہے جو ولید بن مغیرہ، بہت مالدار تھا لیکن بخیل تھا، پھر ذلیل و رسوا ہو کے قتل ہوا۔ اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے۔ مکہ میں 6 غلام تھے، بھائی کتنے غلام؟ اور 6 ہی ابتدائی مسلمان اور 6 ہی عظیم الشان۔ یہ کون ہے؟ حضرت بلال حبشی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت خبیب۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر۔ یہ 6 غلام تھے، یہ ابتدائی جو 30 مسلمان ہیں ان میں سے تھے، اور یہ کافروں کے غلام تھے، اور ان کو مارا جاتا، اور مارا بھی ان راستوں پر لٹا کر مارا جاتا جہاں سے اللہ کے نبی نے گزرنا ہوتا۔ اللہ کے نبی جب گھر سے نکلتے، رستے میں کہیں حضرت بلال کو مار رہے ہیں، کبھی دوسرے کو مار رہے ہیں، اللہ کے نبی بڑے دکھی ہوتے۔ ایک دن اللہ کے نبی کی زبان سے نکل گیا، کاش ان ایمان والوں کو خرید کے کوئی آزاد کرے۔ صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، اسی وقت اٹھ کر گئے، اپنا سارا مال اکٹھا کیا، سارے دن کوشش کر کے یہ 6 کے 6 غلاموں کو خرید لیا اور خرید کے آزاد کر دیا۔ صدیق اکبر کے والد حضرت قحافہ کو پتہ چلا، وہ کافر تھے اس وقت، بعد میں مسلمان ہوئے، تو اپنے بیٹے کو اتنا جھاڑا کہ تو نے سارا مال ان غلاموں کے خریدنے پہ لگا دیا، یہ مکہ کے کمزور ترین لوگ ہیں، مشکل میں تیرا ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ صدیق اکبر نے کہا، ابا جی میں نے دنیا میں ساتھ لینے کے لیے ان کو نہیں خریدا، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خریدا۔ کیا کہا؟ حضور پر وحی آئی، قرآن نے کیا کہا؟ اس میں آخری جملہ وہی جو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خریدا ہے، ان قریب ہم بھی اس کو اچھی طرح راضی کر دیں گے، ہم بھی اس کو کیا کر دیں گے۔ اس سے اگلی صورت وَالضُّحَىٰ ہے۔ کچھ دن وحی رکی، ابو لہب کی بیوی نے بڑی بدتمیزی کی، کہا اس بندے کا جن جو ہے اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور جب تانے دیے تو قرآن کی آیت آئی، ما ودعک ربک وما قلی، نبی جی ہم نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ اور اللہ کے نبی کی فضائل پر سورہ والضحیٰ، سورہ علم نشرہ تو سارے حضور کے فضائل پر ہے۔ فرمایا نبی جی ہم نے، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو نبوت کا علم دیا، ہم نے آپ کو نبوت کا علم دیا، اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس سے اگلی صورت سورہ علم نشرہ ہے۔ سورہ علم نشرہ میں فرمایا نبی جی ہم نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور یہ سارا اسلام بھائی فیض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری بات فرمائی پیغمبرانہ ذمہ داریاں تھی آپ پر، ہم نے آپ کو یہ ہمت دی کہ آپ پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ تیسری بات یہ فرمائی ہم نے تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں، فیصلہ یہ ہے اگر کسی پر ایک مشکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 2 آسانیاں بھی دیں گے۔ اس سے اگلی سورۃ التین ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت اعلیٰ سانچے میں ڈھالا ہے۔ بھائی ذرا سننا میری بات، ہم نے انسان کو، قرآن جہاں بھی انسان کا ذکر کرتا 2 باتیں کہتا، خالق فسوا، ہم نے صرف بنایا نہیں، ایسا با کمال بنایا ہے، قیامت تک پوری دنیا مل کے انسان کے وجود میں کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا کہ 5 کی جگہ اگر اس کی انگلیاں 6 ہوتی تو اس میں کمال پیدا ہو جاتا۔ کوئی آج تک، کوئی قیامت تک میڈیکل لائن کتنی بھی ترقی کر لے، کبھی انشاءاللہ اس کو بلکہ جرت نہیں کریں گے کہ جناب یہ جو ناک ہے اللہ اگر یہاں نہ ہوتا، چہرے میں فلاں جگہ ہوتا تو یہ زیادہ مفید ہوتا۔ فرمایا خالق فسوا، ہم نے صرف پیدا نہیں کیا، ہم نے اس کی تخلیق کو ایسا کمال تک پہنچایا ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی خامی نہیں نکال سکتا۔ پھر سورہ علق ہے، اور سورہ علق کی ابتدائی آیات تو بھائی قرآن کی ابتدائی آیات ہیں، اور ان میں قرآن نے بنیادی سبق دیا حضور کو کہ آپ ہر کام، ہر مقصد، ہر منصوبے سے پہلے اپنے اللہ کو یاد کریں گے۔
کس کو یاد کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی بھی اچھا کام کرے اس کے شروع میں اللہ کو یاد نہ کرے اس وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلی صورت سورہ قدر ہے۔ شب قدر کے حوالے سے آپ سورہ قدر کے تشریحات علماء سے سنی رہے ہیں۔ اس سے اگلی صورت سورہ بینہ ہے۔ سورہ بینہ میں قرآن کریم نے بنیادی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہم کل قیامت میں انہی لوگوں کے عمل کو قبول کریں گے جن کے عمل میں اخلاص ہوگا، جن کے عمل میں بھائی کیا ہوگا؟ اخلاص ہوگا۔ اس سے اگلی صورت سورہ زلزال ہے۔ سورہ زلزال میں قیامت کے زلزلے کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا جناب قیامت والے دن ہم سارے راز بھی کھول دیں گے، زندگی میں جس نے ذرے کے برابر بھی نیکیاں کی ہوگی وہ بھی کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس سے اگلی صورت سورہ عادیات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پہلے گھوڑوں کی جہاد میں جو کیفیات ہوتی ہیں ان کی قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھا کر جہاد کی اہمیت کا بتایا ہے، اور پھر میرے اور آپ کے ایک مرض کی نشاندہی کی ہے۔ فرمایا کہ تم مال و دولت سے بڑی محبت کرتے ہو۔ تم مال و دولت سے کیا کرتے ہو؟ محبت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جائے اس کی دو قوتیں جوان ہی رہتی ہیں، اور ان میں سے ایک پیسے کی محبت ہے۔ بابا جی 80 سال کے بھی ہو جائیں نا لیکن پیسے دیکھ کے رال پھر بھی ٹپک جائے گی، یہ انسانی فطرت ہے۔ قرآن نے فرمایا تم بڑی ٹوٹ کر پیسے سے نفرت کرتے ہو، حالانکہ یہ محبت والی چیز نہیں۔ میں نے بڑی مرتبہ سنایا، ایک عرب شاعر ہیں، انہوں نے پیسے کے اوپر ایک بڑا قصیدہ کہا اشعار میں، ان میں سے ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ کہا یہ پیسہ ایسا بے وفا ہے جب تک تیری مٹھی میں رہے فائدہ نہ دے، اس نے فائدہ دینا ہی اس وقت ہے جب تیرے مٹھی سے نکلے۔ تو بھائی اس کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ بے وفائی پیسے میں ہے، جس کے اوپر ہم سب سے زیادہ مر مٹتے ہیں۔ اس سے اگلی صورت سورہ قاریہ ہے۔ اس میں بھی قیامت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے فرمایا کل قیامت والے دن نامہ اعمال تلے گا، جس کا عمل وزنی ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس سے اگلی صورت سورۃ التکاثر ہے۔ اس میں پھر وہی بات فرمائی کہ مال کے مقابلے نے، کثرت نے، کہ جناب میری گاڑی محلے میں جیسی ہے کسی اور کی نہ ہو، میری کوٹھی، آج کل ہم کہتے ہیں جی نیا کوٹھی بنانی ہے، مکان بنانا ہے، تو انجینئر پر ایک ہی فرمائش ہوتی ہے ایسا نقشہ بناؤ کہ اس ٹاؤن میں اور کسی کا نقشہ اس طرح کا نہ ہو۔ قرآن نے فرمایا تمہیں الہاکم التکاثر، مال اکٹھا کرنے نے، دنیا میں آگے بڑھنے نے، اس مقابلے نے تمہیں ایسا گم کیا ہے کہ تم موت کے دروازے پر چلے جاتے ہو۔ اس سے اگلی صورت سورہ عصر ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں ہر وہ انسان نقصان میں ہے جس کے پاس 4 خوبیاں نہ ہو۔ نقصان سے وہی بچے گا جس کے پاس ایمان ہو، نیک عمل ہو، وہ حق کی دعوت دیتا ہو اور صبر سے کام لیتا ہو۔ اس سے اگلی صورت سورہ، بھائی کر لوں خلاصہ پورا کہ تھک گئے آپ؟ بھائی زور تو میرا لگ رہا ہے نا، ہم مزے سے سن رہے ہیں، جا کر سنتے رہے۔ اس سے اگلی صورت سورہ ہمازہ ہے۔ اس میں قرآن کریم نے چغل خور اور تانا دینے والے کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا جو چغل خوری کرتا ہے، جو تانا دیتا ہے، جو دوسروں کی عزتوں کو اچھالتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے اگلی صورت سورۃ الفیل ہے۔ سورہ فیل میں وہ واقعہ ہوا کہ ابرہا جس وقت بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا، اللہ جل جلالہ نے تباہ و برباد کر دیا اور بتا دیا ساری دنیا کو کہ سب سے بڑی طاقت میری ہے اور یہ زمین پر سب سے عظمت والا میرا گھر ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ان دونوں واقعات کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اب ہم اس گھر کے وارث کو پیدا کر رہے ہیں۔ اور بھائی حقیقت یہ ہے، میں آپ کو سچی بات عرض کروں، بیت اللہ پہلے بھی موجود تھا لیکن 360 بتوں سے لدا ہوا تھا۔ بیت اللہ پہلے بھی موجود تھا لیکن اس کے طواف ننگے ہوتے تھے۔ بیت اللہ پہلے بھی موجود تھا لیکن وہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اللَّهِ مُكَاءً وَتَصْدِيًا، عبادت کرنے آتے تاڑیاں مار کے ناچ کود کر کے چلے جاتے۔ تو گھر پہلے بھی یہ موجود تھا لیکن اس کی عظمت جو تھی وہ مانگ تھی بالکل۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 چاند لگا دیے۔ ایک بات میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کہہ دیتا ہوں، ہم لوگ مولویوں پر بڑے بازو چڑھاتے ہیں، مساجد کی رونقیں
اعلیٰ سے اعلیٰ مسجد بھی ہو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد کی رونق کو، وہاں جو صحیح صاحب علم ہوتا ہے، مسجد کی رونق کو اللہ تعالیٰ چار چاند اسی کی وجہ سے لگاتے ہیں۔ یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ بیت اللہ سے۔ بیت اللہ موجود تھا لیکن اس گھر کا امام نہیں تھا، اس گھر کا امام نہیں تھا، تو لوگوں نے بت بیت اللہ کی چھت پر بھی چڑھا دیا تھا۔ جب اللہ نے اس گھر کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا، قیامت تک بھائی بیت اللہ میں بت جا سکتا ہے؟ کافر بھی نہیں جا سکتا۔ بیت اللہ کی عظمت کو چار چاند کس سے لگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں، اگر اللہ کے حبیب نہ ہوتے تو بیت اللہ کو جاننے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کا تعارف، بیت اللہ کا تعارف، قرآن، یہ سارا کچھ کس کے ذریعے ملا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سے اگلی سورہ قریش ہے، اور قریش کا بنیادی نقطہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا ہے۔ قریشیوں کو ایک ایسا اللہ کا انعام تھا کہ اس زمانے میں ایسی خانہ جنگی قتل و غارت تھی کہ کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ بیت اللہ کے متولی تھے، اور یہ جہاں سے سفر کرنا چاہتے، میں نے بڑی مرتبہ عرض کیا، راستے کے ڈاکو بھی ان کے سامنے آنکھیں بچھاتے۔ قرآن نے کہا بدبختو اس پر شکر کرو۔ بھائی میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے بہت انعامات ہیں، ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اسی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے اگلی سورہ ماعون ہے، اس میں قرآن کریم نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا حق نہیں دیتے اور نماز سستی سے پڑھتے ہیں اور ایسا بخل کرتے ہیں کہ کوئی چیز بھی مانگ لے اس کو بھی نہیں دیتے۔ صحیح مومن کبھی بھی بخیل نہیں ہو سکتا، اور مومن نماز جو ہے وہ شوق سے پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ نماز میں مجھے اپنے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ اس سے اگلی سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر میں فرمایا نبی جی ہم نے آپ کو اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا ہے؟ یعنی ہم نے آپ کی ذات کو ایسا خیر کا چشمہ بنایا ہے کہ آپ کی ذات سے پوری دنیا میں خیر ہی خیر پھیلے گی۔ اور فرمایا جب ہم نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے تو آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ ہی کے لیے قربانی کریں۔ باقی رہ گئے آپ کے دشمن، آپ کے بھونکنے والے، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو سنبھالنا ہمارا کام ہے۔ اس سے اگلی سورہ کافرون ہے۔ سورہ کافرون کا بنیادی نقطہ دو باتیں ہیں، ہم بندگی صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں، اور کافروں کی، اللہ کے دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ بھائی سورہ کافرون کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں؟ دو باتیں۔ ہم بندگی صرف اور صرف کس کی کرتے ہیں؟ ہاں اللہ کی۔ دوسرا اللہ کی بندگی میں ہم کا آج کے جناب مطالبہ آتا ہے جی پاکستان قرآن کی فلاں ایتیں بدل دو۔ بھائی آتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں سود کن کا مسلط کیا ہوا ہے؟ یورپ کی طرف سے، غیر ملکی قوتوں کی طرف سے فرمائشیں نہیں آتی اور ہم ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ سورہ کافرون میں دو باتیں کہی ہے، بندگی اللہ کے کرنی ہے اور اللہ کے دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ اور اس سے اگلی سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ میں نے جمعے میں بھی یہ بات بیان کی، یہ اس صورت میں اللہ کے نبی کو اشارہ دے دیا گیا تھا کہ اب آپ کی زندگی کا اختتام ہو گیا ہے اور اب آپ اللہ تعالیٰ سے خوب بخشش مانگیے اور استغفار کیجئے۔ لہٰذا بندہ جو ہے کسی کو اپنی موت کا تو پتہ نہیں، لیکن بھائی جو 70-80 پر پہنچ گیا ہے اب اس کو مزید 100 سال کی توقع تو نہیں، اس لیے بڑھاپے میں بندہ اللہ کی تسبیح زیادہ کرے اور توبہ اور استغفار۔ اس سے اگلی سورہ لہب ہے، حضور کا سگا چچا بدبخت نکلا، اللہ کے نبی کو دکھ دیے اور دکھ دینے کے نتیجے میں قرآن نے کہا تباہ و برباد ہو جائے ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی۔ سورہ لہب کا بنیادی سبق یہ ہے جناب تمہیں دنیا کے اعتبار سے جتنی چاہیں نسب کے اعتبار سے فضیلتیں مل جائیں، لیکن اگر تمہارے پاس ایمان اور عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہمارے خطے میں بڑے بڑے پیروں کی، بڑی بڑی گدی نشینوں کی اولادیں یہیں سے مری ہیں، بڑے بڑے دینی رہنماؤں کی اولادیں یہیں سے مری ہیں۔ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے نسبوں کو دیکھا، سورہ لہب میں بتا دیا ہم نسب نہیں دیکھتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا بیٹی اگر تیرا عمل تجھے پیچھے چھوڑ گیا نا، تیرا عمل کمزور ہو گیا
تو میرا نسب تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل قدر و قیمت عمل کی ہے۔ اس سے اگلی صورت سورہ اخلاص ہے، اور سورہ اخلاص کی بنیادی باتیں دو ہیں۔ ایک اللہ کی توحید، کیا؟ ایک اللہ کی قل هو اللہ احد۔ بھائی اللہ کتنے ہیں؟ بھائی ذرا سن، اللہ کتنے ہیں؟ قرآن نے یہ کہا ہے ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں جو اکیلا ہو، جوڑا نہ ہو، وہ اس میں بہت بڑا خلا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ میں انسان سے سمجھا دوں، اگر کوئی مرد ہے اس کا نکاح نہیں ہے، یا عورت ہے اس کا شوہر نہیں ہے، یہ اس کے لیے عیب ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے ایک ہونا اس کے لیے عیب نہیں، اس کی سب سے بڑی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے ہمارا اللہ ایک ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ فرمائی گئی وہ صمد ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا کام اس کے بغیر نہیں چل سکتا، اور ساری دنیا کے بغیر اس کے سارے کام چل سکتے ہیں۔ ہمارا کوئی کام اللہ کے بغیر نہیں چل سکتا، اور اللہ کا کوئی کام ہم پر اٹکا ہوا وہ بے نیاز ہے۔ تو سورہ اخلاص کی بنیادی باتیں اللہ کی توحید اور اللہ کا بے نیاز ہونا، اور میرے اور آپ کا 100% محتاج ہونا۔ اس سے اگلی صورت سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہے، اکٹھی اتری ہیں، یہ جوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن اسد نے جادو کیا تھا، وحی کے ذریعے حضور کو بتلا دیا گیا کس طرح جادو کیا گیا ہے، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس اتری، اور اس کے برکت سے اللہ جل جلالہ نے اس جادو کو ختم کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے ان دو صورتوں کا دم کر کے اپنے ہاتھ پہ اپنے جسم پہ مل لیتے۔ آخری بات، یہ قرآن کی آخری صورتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے، اول آخر میں کوئی جوڑ ہوتا ہے۔ پہلی صورت کا جو مضمون ہے سورہ فاتحہ کا، وہی مضمون سورہ فلق اور سورہ ناس کا ہے۔ اول آخر کے جوڑ کو فٹ کر کے بتا دیا کہ اس پوری کتاب میں کوئی بات بے جوڑ نہیں ہے۔ پورے قرآن کی ہر آیت ہیرے جواہرات کی طرح ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ جڑی ہوئی ہیں۔ اب سورہ فاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں جوڑ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے بھائی کرو بولو سارے تاکہ تھوڑی ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کس سے مانگتے ہیں؟ سورہ فلق میں کہہ دیا اے نبی جی ان کو کہیے میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس الہ الناس، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہاں بھی ہمیں یہ کہا کہ میری مدد کے بغیر تمہارا گزارا نہیں چل سکتا، مجھ ہی سے مدد مانگو۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں بھی کہہ دیا جناب یہ شیطان بڑا خبیث ہے، یہ نفس بڑا خبیث ہے، یہ حسد کرنے والے بڑے خبیث ہیں، یہ جادو کرنے والے بہت طاقتور ہیں، لیکن تم کمزور ہو کر بچو گے کیسے؟ بس ایک ہی بات ہے، اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ تعالیٰ خود تمہاری حفاظت کر لیں گے۔ یہ اول قرآن کے اول اور آخر کا جوڑ فٹ کر کے بتا دیا۔ اس کتاب کی ہر آیت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ میں نے آخری پارے کی ہر صورت کا ترتیب سے تسلسل کے ساتھ خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میری بھائی آخر میں آپ سے ایک یہ گزارش ہے کہ ذرا اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ اللہ کی کتاب سے ہم آج کا مسلمان قرآن سے دور ہے، اور بھائی سارے احباب قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، اس کا معنی اور مطلب سیکھیں۔ آپ دیکھیں گے یہ کتاب ہمارے دلوں میں کیا کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اور بھائی اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، آپ جہاں ہیں کسی عالم سے سیکھ لیجئے، کسی استاد سے سیکھ لیجئے۔ ہمارے یہاں رمضان کے علاوہ پورا سال فجر کی نماز کے بعد تفصیل سے درس ہوتا ہے۔ جو احباب یہاں آ سکتے ہوں وہ یہاں آ سکتے ہیں، جس کو جہاں جیسا موقع ملے۔ بھائی موت تک اس کتاب کا طالب علم بنانا ہے یا نہیں؟ کوشش کرو ہم موت تک اس کتاب کے سکھانے میں لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے میرے مولا، پورے رمضان میں یہ جو قرآن کا خلاصہ بیان کیا گیا،
ہم نالائق اور نکمے، جاہل، ہر اعتبار سے کمزور، آپ کی کتاب کو بھلا کیسے ہماری ناپاک زبان بیان کر سکتی ہے؟ اے میرے اللہ، اس کو بیان کرنے میں جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ مجھے ان کی معافی دے دیجئے۔ اے اللہ، کوئی لفظ زبان سے آپ کی کتاب کے شان کے خلاف نکل گیا ہو، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ مجھ سے بیان کرنے میں اور میرے ساتھیوں سے سننے میں اگر کہیں حق تلفی ہو گئی ہو، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، اس کتاب میں جو کچھ ہم نے خلاصے کی شکل میں سنا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس کو یاد رکھنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس کتاب کو قبر میں ہمارے لیے نور بنا دیجئے، میدان محشر میں نور بنا دیجئے، اس کتاب کو ہمارا سفارشی بنا دیجئے، اس کتاب کو ہمارا سفارشی بنا دیجئے۔ اے اللہ اس کتاب کی برکت سے، اور اے اللہ رات تلاوتاً قرآن ختم ہوا، اور ابھی اے اللہ معناً اور تشریحاً قرآن کریم مکمل ہوا، اے اللہ اس تکمیل قرآن کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں معافی دے دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ اس کی وجہ سے ہم پر اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، اپنا رحم فرما دیجئے۔ اس قرآن کی برکت سے ہمارے ماں باپ، بیوی بچے، ہمارے خاندان، اساتذہ، بزرگ، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کی فرما دیجئے، اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچا لیجئے۔ اے میرے اللہ اس کتاب کو ہمارا سفارشی بنا، اس کو ہمارے خلاف مدعی نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اس کتاب کے طالب علموں میں شامل فرما، اور ہم سب کا اس کتاب سے تعلق کو جوڑ دیجئے، ہم سب کو باشعور مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو باشعور مسلمان بنا دے۔ اے اللہ دین کو ہماری نظر میں قابل قدر بنا دے، ہم سب کو باعمل مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما دے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پر اپنا فضل اور کرم فرما، ہمارے ملک کو ہر طرح کی ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت اور وسعت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ساری ضروریات کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب، اے اللہ ہماری زندگیوں میں، عمروں میں، عملوں میں، صلاحیتوں میں، گھروں میں، اولادوں میں، اے اللہ ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم اپنی تمام نعمتوں میں بے برکتی سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائیے۔ ہمارے جانے والوں کی مغفرت فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، ہماری زندگی میں جتنی پریشانیاں ان کو ختم کر دیجئے، ہماری جتنی دعائیں ہیں ان کو قبول کر لیجئے، جتنی جائز تمنائیں ہیں ان کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ جن مسلمانوں کے پاس اولاد نہیں ہے یا نرینہ نہیں ہے ان کو اولاد دے دیجئے، جن کے پاس اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری کفالت فرمائیے، اب ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیجئے۔ اے اللہ رمضان کی جتنی برکتیں ہیں، قرآن کی جتنی برکتیں ہیں، اعتکاف کی جتنی برکتیں ہیں، شب قدر کی جتنی برکتیں ہیں، وہ ہم سب کو عطا فرمائیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا ہے عطا فرمائیے، ہمارے آقا نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ دے دیجئے۔ دعا میں جتنے احباب شریک ہیں ان کی جتنی دعائیں ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کی ساری دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا